الیکشن کمیشن نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو نااہل قرار دے دیا۔ زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی خان، رائے حسن نواز بھی نااہل قرار۔ ممبر پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے مرتضی اقبال، جنید اکبر صاحبی نااہل۔ یوم استحصال کشمیر پر قومی اسمبلی میں بھارتی اقدامات کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت۔ کشمیر پر کراچی سے خیبر، ہر پاکستانی کا ایک ہی نعرہ، کشمیر ہمارا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ٹی چوک تک ریلی۔ اور وزیر اعظم کی کسانوں کو قرضوں کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، زرعی ضروریات پوری کرنے کے لیے کم لاگت قرض کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، بھارتی قبضہ مسترد۔ سری نگر میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کشمیری باہر نکل آئے، ریاست کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ۔ لال چوک میں تمام کاروباری مراکز بند، کشمیریوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں۔ قابض بھارتی فوج نے شہر کو چھاونی میں بدل دیا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات مسترد کرتا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم استحصال پر پیغام، غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر قرار۔ عالمی برادری سے کشمیری عوام پر بھارتی ظلم اور حق خود ارادیت دلوانے کا مطالبہ۔ آصف علی زرداری نے کہا، اس سال یوم استحصال کی خاص اہمیت ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی سازش کی گئی۔ بھارت 5 اگست کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے۔ یوم استحصال کشمیر پر عسکری قیادت کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ کشمیری عوام کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعلان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی افواج کا مسلسل غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل تک خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مظلوموں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ معرکہ حق سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ پاکستان دنیا بھر میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا استحصال کشمیر پر ریلی سے خطاب۔ امیر مقام بولے، آپریشن بنیاد مرصوص نے بھارت کو اوقات دکھا دی۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا، کشمیریوں کو حقوق دیے بغیر خطے کو امن کی راہ پر چلانا ممکن نہیں۔ جلد ہی جنت نظیر وادی کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے، بھارتی مظالم میں اضافے کے باوجود کشمیریوں کا حوصلہ اور ہمت قابل تحسین ہے۔ کشمیر فیصلہ کرے گا، ہم ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بلاول بھٹو کا کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل سیاسی اور سفارتی تعاون کے عزم کا اعادہ۔ سندھ اسمبلی میں بھارت کے 5 اگست کے اقدام کی مذمت۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد پیش۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا خطاب۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھی بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے پر مذمت۔ ازلی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے، فیصلے نہیں کر پا رہی۔ بانی نے علی امین گنڈا پور سے کہا، اگر آپریشن کیا تو فارغ کر دیں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی گرج برس، کہا کے پی میں کوئی نیا آپریشن نہیں کیا جا رہا، پرانے نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومتوں کی غیر ذمہ داری کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اگر آئین میں 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو کیا برائی ہے؟ اگر تحفظات ہیں تو آئے مل بیٹھ کر معاملات حل کرتے ہیں۔ حکومت کی اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، 108 ترامیم کا مسودہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پڑا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ گرما گرمی نہیں، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔
NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے ساتھ سازش ہونے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے خدشات ظاہر کر دیے۔ رضا ربانی کا کہنا ہے نئے NFC میں صوبوں کا حصہ 57.5% کم کیا جا رہا ہے۔ ایسا اقدام 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ وزیر منصوبہ بندی کے خط میں کئی تضادات ہیں۔ بیرون ملک معاہدوں کو پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ شیخ وقاص اکرم 40 روز سے مسلسل ایوان سے غیر حاضر۔ نوشین افتخار نے آرٹیکل 64 کے تحت رکنیت ختم کرنے کی قرارداد پیش کر دی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی رولنگ، کہا کوئی رکن 40 دن غیر حاضر رہے تو کوئی بھی نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہونے پر نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ PTI کا احتجاج، اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے ارکان پارلیمنٹ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ PTI کے ساتھ MPs سمیت متعدد کارکن زیر حراست۔ سرخ فیتے اور ادارہ جاتی رکاوٹیں ختم کر کے اصلاحات کا مستقل نفاذ یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم کی FBR حکام کو ہدایت۔ GDP میں ٹیکس کلیکشن تناسب میں اضافے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا وفاقی حکومت میں اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ یوکرین تنازع میں پاکستانی شہریوں کے ملوث ہونے کے الزامات مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسے دعووں کی تصدیق کے لیے کوئی مستند ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان معاملہ یوکرینی حکام سے اٹھائے گی اور وضاحت طلب کرے گی۔ تنازع اقوام متحدہ چارٹر کے تحت مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کرنے پر زور۔ پاکستان کے مالی خسارے اور سود اخراجات میں نمایاں کمی، ریونیو میں اضافہ۔ 2024 اور 25 میں مالی خسارہ 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ معاشی اشاریے IMF کی توقعات سے بھی بہتر رہے۔ اکنامک تھنک ٹینک ٹاپ لائن ریسرچ کی پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری۔ دہشت گرد نیتنیاہو غزہ پر قبضے کا خواب دیکھنے لگا۔ غزہ میں بڑے آپریشن کی تیاریاں۔ اسرائیلی فوج اور حکومت میں اختلافات، آرمی چیف مستعفی ہو سکتے ہیں۔ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ صہیونی وزیر اعظم نے ہونے نہ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، غزہ میں صہیونی دہشت گردی بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں 63 شہادتیں، مجموعی تعداد 60,933 ہو گئی۔ T20 میں سرخرو اور ون ڈے کی تیاری۔ شاہین فلوریڈا سے اڑان بھر کر ویسٹ انڈیز پہنچ گئے۔ گرین شرٹس کل برائن لارا کرکٹ اکیڈمی ٹرینیڈاڈ میں تیاریوں کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ون ڈے 8 اگست کو کھیلا جائے گا۔ اور یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران۔ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ملک بھر میں آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں۔ شہر شہر اسٹال سج گئے۔ سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری دھڑا دھڑ جاری۔